اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار القہار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينعله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ کرم ہے حضرات چہردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے جملے ہیں اہل نظر کے لیے شاہ صاحب کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ اس کاتب تقدیر نے ایک مرتبہ پھر ہم خاک نشینوں کو عرش نشین بنایا اور ہمیں ذکر مظلوم کربلا میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی جس کا عقیدہ ہے میرے ساتھ بولتا رہے کہ اور کرم ہے اس مالک لم یزل لا یزال کا کہ اس کاتب تقدیر نے ہماری اور آپ کی کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد بھی نہ تو یہ قوم بے راہ ہوئی ہے نہ ہی گمراہ ہوئی ہے ہائے 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 یا علی سب مل کر حیدری قبلہ نہ تو یہ قوم بے راہ ہوئی ہے نہ ہی گمراہ ہوئی ہے کیوں گمراہی اور بے راہی دو وجہ سے ہوتی ہے ایک جب حد سے زیادہ خوشی مل جائے قبلہ تب انسان گمراہ ہوتا ہے جب حد سے زیادہ غم مل جائے تب انسان گمراہ ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس قوم کو خوشیاں نہ ملی ہو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس قوم کو غم نہ ملے ہو لیکن جب بھی دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا در بیت کے در سے ملنے والی خوشی نے آ کے ہمیں سہارا دیا اور جب بھی دنیا سے ملنے والے غموں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا
چاہا غم کربلا نے بڑھ کر ہمارے بازوؤں کو تھام لیا. نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہے نہ قیامت تک گمراہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ گمراہی ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو. ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے. یا علی یا علی کہ بھئی ہمارا وارث مولا ان اٹھتے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. کیا کہا کہ بھئی گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو. ہمارا اور آپ کا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے. تو بھئی مولا کے حلقے کے عزادار اور ماتمی کون کون ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے. ماشاءاللہ سارے ہی ماتمی ہیں. اشعار نظر کرنے لگا ہوں. آپ کی شان کے مطابق شاعر کہتا ہے کہ ذکر مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں. توجہ بھائی، ذکر مولا میں گوہر شاہ جی رول دیے جاتے ہیں. وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. جو بیدار ہیں بھائی، ذکر مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. ہائے 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 بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی. مولا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے کہ بھائی ہاتھ ماتم کے لیے سب مل کر. یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے شاہ جی، آپ کی زندگیاں دراز ہوں. کیا کہا کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں اس لیے بند کفن کھول دیے جاتے ہیں. توجہ ہے نا جی. تو بھائی کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، شاہ صاحب فضائل ہی پڑھنے ہیں. دو چار جملے آپ کی بہترین ذوق سماعت کے حوالے کر کے آپ سے اجازت اور دعائیں لوں گا. مصائب آپ کو قبلہ ملک کی نامور مصائب خان شخصیت سنائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ یوم نبعث فی کل امت شہیدا. جلدی جلدی موضوع کو سمیٹ رہا ہوں کہ یوم نبعث فی کل امت شہیدا من انفسہم. اللہ کہتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم سب نبیوں میں سے، سب امتوں میں سے ایک ایک گواہ خود انہی میں سے لائیں گے. توجہ، ایک ایک گواہ خود انہی میں سے لائیں گے، اور محمد آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر لائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ آدم اپنی امت کے گواہ بن کے آئیں گے، نوح اپنی امت کے گواہ بن کے آئیں گے، موسیٰ اپنی امت کے گواہ بن کے آئیں گے، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ بن کے آئیں گے، اور میرا اور آپ کا محمد سارے نبیوں کا گواہ بن کے آئے گا. توجہ ہے نا جی. جس کا عقیدہ ہے میرے ساتھ بولتا رہے کہ بھائی محمد قبلہ سارے نبیوں کے گواہ بن کے آئیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی جب تک آدم اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے آدم کی امت جنت نہیں جا سکتی. جب نوح اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے نوح کی امت جنت نہیں جا سکتی. اسماعیل اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے اسماعیل کی امت جنت نہیں جا سکتی. یحییٰ اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو یحییٰ کی امت جنت نہیں جا سکتی. موسیٰ اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو موسیٰ کی امت جنت نہیں جا سکتی. عیسیٰ اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو عیسیٰ کی امت جنت نہیں جا سکتی. اور اگر میرا محمد گواہی نہیں دے گا تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی جنت نہیں جا سکتا. وہ جو ہے نا جی. جملے حوالے کرنے لگا ہوں جس کے لیے آپ کو یہاں پر لایا ہوں. بھئی اگر محمد گواہی نہیں دے گا تو بھئی کوئی جنت نہیں جا سکتا. سب آئیں گے ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ جوڑیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ ذرا ہماری شفاعت کر دیجئے. قبلہ توجہ ہے نا، ہماری شفاعت کر دیجئے، ہمیں نجات دلوا دیجئے. اب یہی ہوگا نا بھئی قیامت میں بھئی سب لوگ نجات مانگیں گے. ایسا ہی ہے بھائی جان کہ بھئی سب لوگ نجات مانگیں گے. تو شاعر نے اس منظر کو الفاظ کی صورت میں ڈالا ہے، آپ کے عقیدوں کی ترجمانی کی ہے. دعا لوں گا بزرگوں سے. شاعر کہتا ہے علی کا چہرہ، جن کو علی کے چہرے سے عشق ہے ان کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. یا علی یا علی، علی کا چہرہ، علی کا چہرہ، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں.
ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے بھائی، آپ کے عقیدوں کو میرا سلام ہو۔ سب مل کر حیدری، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں۔ نشان پائے علی، پا کہتے ہیں پاؤں کو، شاہ جی نشان پائے علی، نشان پائے علی، نشان پائے علی، کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے دیکھتے ہیں۔ بھائی آ رہا ہوں نتیجے کی طرف کہ نشان پائے علی، نشان پائے علی، کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے دیکھتے ہیں۔ اور نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی۔ اب آپ کی بات آ گئی قبلہ، نجات مانگے گی امت، نجات مانگے گی امت، نجات مانگے گی امت، تھوڑی آواز بتا دے بھائی، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے مرشد، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ جب امت نجات مانگے گی تو یہ کہیں گے کہ رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ بھائی آخری جملے ہیں، اور بھائی دیکھو سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی ہیں۔ سارے نبی، ولایت کا آخری جملہ سنانے لگا ہوں، سارے نبی اپنی اپنی قبلہ امتوں کے نبی، اور میرا محمد سب نبیوں کا نبی۔ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل دیتے ہیں، دیکھو سارے نبیوں نے کیا کلمہ پڑھایا۔ آدم آئے، آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح آئے، نوح نے کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ نوح کی امت نے یہ کلمہ پڑھا۔ ابراہیم کی امت نے کیا کلمہ پڑھا؟ کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل کی امت نے کیا کلمہ پڑھا؟ کہا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ موسیٰ کی امت نے کیا کلمہ پڑھا؟ کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ کی امت نے کیا کلمہ پڑھا؟ کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی مشترکہ طور پہ ایک ہی کلمہ پڑھتے رہے۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ حیدری کہا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ توجہ میری جانب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی شاہ جی ولی اللہ۔ اب کیا ہوا؟ اب سوال جس مقصد کے لیے آیت پڑھی تھی نتیجہ حوالے کرنے لگا۔ کہا کہ محمد سارے نبیوں کی نبوت کی گواہی دیں گے۔ ایسا ہی ہے بھائی، پچھلے محلے والے تھک تو نہیں گئے؟ اچھا، محمد قبلہ سارے نبیوں کی نبوت کی گواہی دیں گے، محمد سارے نبیوں کی نبوت کی گواہی دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جس نے میرے محمد کی نبوت کی گواہی دی ہے؟ بھائی سوال تو ہے نا جی، قبلہ وہ کون ہے کہ محمد سارے نبیوں کی نبوت کا گواہ؟ وہ کون ہے جو میرے محمد کی نبوت کا گواہ ہے؟ ہم نے قرآن اٹھایا، قرآن نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب محمد کے پاس ہے پوری کتاب کا علم، توجہ رکھو۔ پھر ہم نے قرآن اٹھایا، قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، پھر خلق کیا، پھر بولنے کی طاقت دی۔ ارے ایک تو محمد ہے کہ جس کو اللہ نے پہلے قرآن سکھایا ہے، پھر دنیا میں بھیجا ہے، پھر بولنے کی طاقت دی ہے۔ ارے دوسرا کون ہے؟ ارے بات رہ جاتی کہ جب 13 رجب کو میرا بادشاہ کی والدہ کعبے میں گئی اور علی کعبے سے لے کر آئی، اب محمد کے ہاتھوں پہ علی آیا، علی نے محمد کے ہاتھوں پہ آ کے کہا یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ وہ جو ہے نا جی حیدری، یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ بس آخری شعر۔ اور دیکھیے اچھا یہ تو سنت بن گیا نا کہ زبان چسائی جائے قبلہ، کیونکہ رسول نے علی کو زبان چسائی تھی۔ اب یہ جو رسول کا کیا ہوا کام ہوتا ہے سنت، ایسا ہی ہے، سب کو پتا ہے نا۔ اب جو رسول نے زبان چسائی تو اب ہم لوگوں کا بھی ہوگی نہیں بات کہ جب بھی بچہ پیدا ہو تو بچے کو زبان چسائیں، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں جی رسول نے چسائی۔ اب ایک بڑے میاں کے ہاں بچہ پیدا ہوا، توجہ، بڑے میاں کے ہاں شاہ جی بچہ پیدا ہوا، اس نے بچے کو گود میں اٹھایا، زبان چسانے لگا۔ بیوی صاحبہ نے ڈنڈا اٹھایا، کہا رہے پاگل کیا کر رہے ہو؟
کہا بھائی رسول نے زبان چسائی تھی، میں بھی اپنے بچے کو زبان چسا رہا ہوں۔ ارے بیوی کوئی بہت ہی سیانی تھی، اس نے کہا جاہل ہو گیا ہے، ارے تو امتی ہے وہ نبی تھا، ارے تو خاکی ہے وہ نوری تھا، تیری زبان میں جراثیم ہے، رسول کی زبان میں وہی تھی۔ ارے پتہ چل گیا نا، رسول صرف علی کو زبان نہیں چسا رہے تھے بلکہ وہی کا علم علی کے سینے میں منتقل کر رہے۔ آخری شعر اور رحمت تمام، توجہ ہے نا شاہ جی؟ آپ سے دعا لوں گا شاہ جی، اللہ ان کے والد کی درجات بلند فرمائے اور قبلہ کربلائی صاحب کے درجات بلند ہوں اور آپ سب کے مرحومین کے درجات بلند ہوں۔ ان کے اصال ثواب کے لیے اس شعر کا ثواب ان کی ارواح کو ہدیہ کریں گے کہ بھائی سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفان میں، شاہ جی سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفان میں، مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا، یہ راز جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں، علی کا عشق کبھی ڈوبنے نہیں دیتا۔